علماء نے فرمایا ہے کہ 20, 22, 24, 26 اور 28 بھی ہو سکتی ہے اور 30 بھی ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ چاند ہو چکا ہو اور آپ کو نہ معلوم پڑا، آپ کو پتہ نہیں چل سکا، تو جس کو آپ پہلی تاریخ سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں 2 ہو گئی، یعنی جس کو آپ 20 سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ 21 ہو، جس کو آپ 21 سمجھ رہے ہیں وہ 22 ہو۔ اس طرح مطلب یہ ہوا کہ آخری عشرہ 10 کی 10 راتیں جو ہیں اس کو محفوظ کر لینا چاہیے، اس میں اس گنتی کو چھوڑ دے کہ 21 ہے یا 22 ہے، لگاتار عبادت کرتے رہیں۔ جب آپ لگاتار عبادت کریں گے تو لا محالہ وہ رات کسی نہ کسی رات تو ہے نا۔ اگر آپ مسلسل 10 راتیں جاگیں گے اور 10 رات عبادت کریں گے تو لا محالہ اس میں وہ رات آ ہی جائے گی، یعنی وہ 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت تو آپ کی ہو ہی گئی۔ لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو محلے کے لوگ ہیں وہ اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں تو یہاں پر بیٹھیں اس مسجد میں، اور جماعت میں سے پورے پاکستان میں سے پنجاب کے لوگ ہوں یا سندھ کے لوگ ہوں یا کراچی کے ہوں، جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ میرے پاس بخاری مسجد میں آ کر بیٹھے، پہلوان گوٹ ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کھانا پینا ہر چیز کا انتظام انشاءاللہ تعالی دربار پہ ہوا کرے گا، اور ان کو گھر سے کوئی چیز لانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ کوئی اگر ایک چادر وادر یا بستر یا کوئی ایسی چیز لانا چاہیں تو لے آئیں، بستر لے آئیں، تکیہ لے آئیں، مگر انشاءاللہ سحری اور افطار کی کوئی فکر ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ مسجد کی انتظامیہ کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی اتنے آدمی ہیں، اس لیے اگر 20 تاریخ سے پہلے آپ برہان کو ہی لکھا دیں یا آفس میں ہی لکھوا دیں اپنا نام کہ بھئی ہم بیٹھیں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ وہاں بیٹھیں گے، تاکہ ان کا انتظام بھی صحیح ہو، کھانے پینے کا، سحر و افطار کا، اور وہاں مسجد انتظامیہ کو بھی ہم بتا سکیں کہ بھئی اتنے لوگ ہمارے ہیں جو یہاں پر بیٹھیں گے۔ اگر وہ کوئی بالکل نیا آدمی ہے تو پھر وہ کم از کم شناختی کارڈ کاپی بھی ساتھ رکھوا دیں۔ آج کل حالات کے پیش نظر آپ کو پتہ ہے کہ غیر معروف شخصیتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ وغیرہ بھی اگر اس کی فوٹو کاپی بھی رکھوا دیں، تاکہ کوئی ان کو بھی شک نہ ہو اور ہمیں بھی کسی قسم کا شک نہ ہو۔ آخری بات صدقہ فطر تھا، تو صدقہ فطر کا مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، لیکن بقول ان لوگوں کے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے 80 روپے فی کس کے حساب سے، ہے نا، فی کس 80 روپے کے حساب سے فطرہ کہا ہے انہوں نے۔ لہذا آپ لوگ بھی عید سے پہلے اپنا فطرہ مرکز کو پہنچا دیں، یہاں پر پہنچا دیں، باقاعدہ اس کی رسید بھی لے لیں آپ۔ ہم یہاں جس کو اگر نہ ہو مجھے دیں گے تو میں رسید نہیں دے سکتا، میں لفافہ ویسی فطرے میں رکھ دوں گا، اور اگر کوئی کسی اور کو دے تو فطرے کی رسید ضرور لے لے، تاکہ وہ جو رسید آپ لیں گے وہ ادارے تک پہنچ جائے گا، اور اگر رسید نہیں لی ہوگی تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لہذا صدقہ فطر آپ کے دارالعلوم میں 250-300 350 لڑکے لڑکیاں پڑھتی بھی ہیں، رہائش بھی ہے ان کی، غریب بھی ہیں، اسکول بھی اس میں ہے، کمپیوٹر بھی ان کو پڑھاتے ہیں، حفظ بھی، تعلیم بھی، اور درس نظامی بھی ہو رہا ہے، اس میں عالمہ کا کورس بھی ہو رہا ہے،
اور جناب علی اسکول کے لیے بھی تقریباً 20 کے قریب ٹیچر جو ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اور سب غریب بچے ہیں، ان سے وہ کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جاتی ہے، اور رہائش بھی ان کی وہیں ہوتی ہے، بسترے تک بھی ہم انشاءاللہ ان کو ادارہ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنا زکوٰۃ اور صدقہ فطر جو ہے وہ اپنے ادارے کو دیں، بلکہ اوروں سے بھی لے کر وہاں پر پہنچائیں، تاکہ یہ جو آپ کا ادارہ ہے یہ دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر سکے اور اس میں برکت ہو، رحمت ہو۔ اور کچھ تھا؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پہلے سے بھی دے سکتے ہیں، مطلب فجر کی عید فطر کے فجر کے نماز سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے، لیکن آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں، یعنی آپ ابھی بھی دے سکتے ہیں، پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ تو 80 روپے آٹے کے حساب سے ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ کھجوروں سے دینا چاہتے ہیں، تو کھجور 4 کلو کے حساب سے اس کا کتنا ہے؟ 1120 روپے فی کس۔ اور اگر کوئی کشمش سے دینا چاہتا ہے تو وہ 1600 روپے کے حساب سے وہ دے سکتا ہے۔ مثلا میں اس میں کوئی ہے چاول، جو کتنا ہے؟ جو کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو فی کس 220 روپے، یعنی کم سے کم جو ہے وہ 80 روپے ہے، یہ مطلب ہے۔ اب میں آپ سے کوئی بات کہوں گا تو آپ یہ مت سمجھنا کہ خدا نخواستہ کوئی میں تکبر یا غرور کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں میں، 3-4 روزے میرے مدینے میں آئے، میں نے وہاں پر کشمش کے نیت سے اپنے تمام